وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف من الإيمان رواه مسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. کس قدر احترام کے قابل ہیں یہ لوگ، کس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ. میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات. برادران ملت اور حاضرین جلسہ، شاید آپ تمام حضرات، بلکہ یقیناً آپ تمام حضرات مجھے نہیں جانتے ہوں گے. ہمارے محب و کرم فرما اور مشفق اور مخلص شخصیت جو ہمارے بیچ ہیں، جناب ڈاکٹر ساجد علی خان صاحب سیتامڑھی، ان کی رفاقت اور بلکہ ان کے اصرار پر آنا ہوا. بہرحال بہت ہی مختصر وقت میں، چونکہ ان کی والدہ کی طبیعت بھی زیادہ علیل ہے، اس بنا پر میرے محترم 2-3-4 باتیں کرنی ہیں. وہ اس تعلق سے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر بتانے کی ضرورت بھی ہے تو اس کو ایک مذاکرے کے طور پر سمجھ لیا جائے. محترم، سب سے بڑی چیز یہ ہے جو ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جو جانکار ہیں اور جو غیر جانکار ہیں وہ برابر ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے. جن کے پاس علم ہے، اور یہ علم چونکہ روشنی ہے جو آگے تک لے جاتا ہے انسان کو، اور علم سے ہی روشنی کا راستہ ملتا ہے. تو میرے محترم، گویا تعلیم اور علم کو خود قرآن شریف سے اس کا ثبوت ملتا ہے. میرے محترم، ابھی جو نئی نسل چل رہی ہے، آ رہی ہے، بالکل اس طرف ہم لوگوں کا رجحان ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے وہ عصری علوم ہو، چاہے وہ شرعی علوم ہو، شرعی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے. اور اس طرح ہمیں اس کو آگے کرنا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. آج ہم بہت سارے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ بینکوں میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھی بہت سارے ایسے ہیں جو میرے سے ہی خود واسطہ پڑا کہ فارم بھر دیجئے، نہیں آتا بھرنے. اسی طریقے سے اور بھی کہیں جاتے ہیں کچہری وغیرہ میں، ہندی میں لکھ دیجئے، انگریزی میں لکھ دیجئے، ہماری تحریر اچھی نہیں ہے مثال کے طور پر. تو میرے محترم، یہ شرمندگی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. ایک عالم دین چاہے غیر عالم دین ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں کہیں اور کسی بھی جگہ، دنیا کے کسی بھی کونے میں اور دنیا کی کسی بھی جگہ، اگر ہمیں علم کی ضرورت پیش آئے، اگر ہمیں جانکاری کی ضرورت پیش آئے، تو وہاں کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اس جلسے کا عنوان بھی یہی رکھا گیا ہے، تعلیمی کانفرنس. میرے محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مختصر صاحب، بالکل اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جو بھی منکر چیز دیکھو، یعنی فحش، منکر میں ہر چیز شامل ہے، آپ کو جو چیز اچھی نہ لگے. اسی طریقے سے
جو شرعی اعتبار سے جو چیز درست نہیں ہے، تو میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنے اندر طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کا مدار دیکھیے، محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، ہاتھ سے روکنے کا مدار یہ ہے کہ اگر ہمارا اس پر قبضہ جمتا ہے، ہم قابض ہوتے ہیں، جیسے ہماری اولاد ہے، اگر کوئی گناہ کرتی ہے، کوئی منکر چیز اس سے پیش آ جاتی ہے، تو ہم ہاتھوں کا استعمال کریں، یعنی ہاتھوں سے اس منکر چیز کو روکیں. یہ حدیث کا ایک واضح تشریح ہے میرے محترم. اور اگر اس کو واضح طور پر یہ سمجھا جائے کہ اگر ہم زبان سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو اس کا پھر جزیہ دوسرا ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو ہم زبان سے روکیں. جہاں پر زبان سے روکنے کی طاقت ہے وہاں پر روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کہیں جلسے میں ہیں، کوئی فوٹو لے رہے ہیں، یا اسی طریقے بہت سارے ایسے فحش تصویر ہو رہی ہے، ناچ گانے ہیں جو انسان کو بالکل نازیبا حرکات جس سے صدور ہو رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شریعت نے اس کا ایک آسان طریقہ بتایا کہ زبان سے کم از کم تم منع کرو. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو کم از کم اس کو دل سے آپ برا سمجھ ہی لیں. اور جب تک ان منکرات چیزوں پر ہم قابو نہیں پائیں گے تو ہمارے اندر روحانیت بھی نہیں آئے گی، نورانیت بھی نہیں آئے گی، اور جو تعلیمی سلسلے جو ہوتے ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، چونکہ تعلیم کے تعلق سے ہی منقطع تھے میرے محترم. تو ہمیں اس بات کو یقیناً سمجھنا پڑے گا کہ علم حاصل کرنے کے دوران گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے، چاہے وہ گناہ عذر شرع ہو، چاہے وہ گناہ عذر دنیا ہو، اس طور پر کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. جیسے مثال کے طور پر ہم جا رہے ہیں، بیچ سڑک پر تھوک دیں، ہم جا رہے ہیں لوگوں کو تکلیف دے دیں، جس کو لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علم کے ساتھ ساتھ ہمیں منکرات چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اور منکرات چیزوں سے بچیں گے جب جا کر علم کے اندر چاشنی پیدا ہوگی، جب جا کر علم کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، چاہے وہ اخروی علوم ہو. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک تعلق ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت گہری بات بتائی، وہ اس طور پر کہ سیتا مڑھی کے کورٹ میں کے اندر اکثر مقدمات مسلمانوں کے ہیں، ابھی انہوں نے تشریح کی. تو میرے محترم، ہمارے اندر ایک یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہم شرعی اعتبار سے حل کر کے چھٹی کریں، ختم کریں. چھوٹی سی بات پیش آ جاتی ہے، آج اس طرح نئی نسل ہے کہ شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد اللہ بچائے فوراً جو ہے نا وہ رشتے کی ٹوٹنے کی بات آ جاتی ہے، اور اس معاملے کو ہم کورٹ میں لے جاتے ہیں. عمارت شریعہ کا ایک پہلا مضبوط ضابطہ یہ ہے کہ عمارت شریعہ میں جو سب سے مضبوط یہ ہے ایک نظام ہے تو وہ دارالقضاء کا نظام ہے. دارالقضاء کا مطلب یہ ہے شرعی اعتبار سے فیصلے کرنے کا گھر، شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معاملے کو حل کرنا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اندر یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات اگر ہمارے ضلع کے اندر دارالقضاء ہے تو دارالقضاء میں بھی لے جائیں. ہاں الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب نے خود کہا مجھ سے کہ 2 کٹھے زمین کی بات ہو گئی ہے، دارالقضاء انشاءاللہ ضرور قائم، رجسٹری بھی ہو چکی ہے جی سیتا مڑھی ضلع کے اندر. تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے، چونکہ یہ معاملات کورٹ میں جاتے ہیں سارے لوگ، اور یہ قانون جو بنے ہماری ہی خود کا بھگتان ہے، ہمیں جواب دینا ہوگا. میرے محترم، خود قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. خود قرآن کا واضح ارشاد ہے 6 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص نازل کردہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرائے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کفر کے دہانے پر ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے، اگر دارالقضاء کسی بھی وجہ سے اگر نہیں ہمارے گاؤں کے اندر تو پڑھے لکھے امام صاحب سے ہی مسئلہ حل کریں.
اور اگر امام صاحب کی جانکاری میں نہیں ہے تو ایک بڑے مفتی صاحب سے جانکاری حاصل کر کے اس معاملے کو بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں، یا پھر سمجھوتے کے ساتھ شرعی پنچایت بنا کر اس کو ختم کریں۔ اس معاملے کو سرکاری کورٹ تک نہیں جانا چاہیے، چونکہ انشاءاللہ یہ معاملہ اگر سرکاری کورٹ تک جاتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ جزاک اللہ، بہت اچھا، بہت